رات اور دن کی بھیڑ میں فرق ختم ہو چکا تھا۔ سردیوں کی دھند سڑک پر یوں بچھ گئی تھی جیسے کسی نے روئی کے بادل زمین پر اتار دیے ہوں۔ میں اپنے گوشت کے پھٹے کے سامنے کھڑا تھا، چھرا ہاتھ میں، اور سامنے لٹکا ہوا گوشت ہلکی ہوا میں ہل رہا تھا۔ ہر گزرتی ہوئی گاڑی کے دھوئیں میں گوشت کی خنک خوشبو دھندلا جاتی تھی، مگر روزی روٹی کی فکر انسان کو ہر مشکل میں سیدھا کھڑا کرتی ہے۔ میری زندگی کی ساری رونق اسی پھٹے میں قید تھی۔ یہ جگہ میرے لیے کسی کاروبار کی نہیں، ایک امید تھی، وہ امید جس نے مجھے اور میری ماں کو ان 75 سالوں میں کسی نہ کسی طرح زندہ رکھا تھا۔ میں روز یہاں کھڑا ہو جاتا، گاہک آتے جاتے، کبھی بات کرتے، کبھی بحث، کبھی ہنستے۔ آج فضا بدل چکی تھی۔ دن ہو یا رات، دھند نے سورج اور چاند دونوں کو چھپا رکھا تھا۔ سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ میں نے ٹوپی کانوں تک کھینچی اور چھرا ہاتھ میں پکڑ کر گوشت صاف کرنا شروع کیا تھا کہ اچانک ایک ایسی چیخ نے فضا کو چیر دیا کہ میرے ہاتھ سے چھرا تقریباً نیچے گر گیا۔ وہ چیخ انسان کی نہیں، جانور کی نہیں، بلکہ موت کے دہانے پر کھڑے کسی بے بس انسان کی چیخ تھی۔ یہ چیخ عام نہیں تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے آخری سانس سے پہلے آسمان کو آواز دی ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ پڑ چکی تھی۔ دھند کے بیچ میں آنے والی آواز نے میرے دل کو لرزا دیا تھا۔ میں نے پھٹا چھوڑا، چھرا ہاتھ میں ہی تھا، کپڑوں پر گوشت کا خون لگا ہوا تھا، مگر میری نظر صرف آواز کی سمت پر تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ کوئی مصیبت میں ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اور پھر میں دوڑ پڑا۔ سڑک کے بیچ ایک شخص پڑا ہوا تھا۔ جب میں قریب پہنچا تو منظر میرے قدموں میں زمین میں گاڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک آدمی شاید 40 سے 45 برس کا، سینے پر ہاتھ رکھے تڑپ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون ہی خون لگا ہوا تھا۔ دھند میں اس کا خون ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین پر کوئی سرخ دریا بہہ رہا ہو۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کا سر اٹھایا۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ بھائی آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اس کی پلکیں ہلکی سی اٹھی۔ اس نے اپنا کانپتا ہاتھ میری گردن پر رکھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، مگر لفظ اس کے ہونٹوں میں دم توڑ گئے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے اسے سہارا دیا اور اٹھنے والا ہی تھا کہ میں نے اسے دیکھا۔ اس کے سینے میں چاقو کھبا ہوا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے فوراً چاقو باہر نہ نکالا کیونکہ مجھے شک تھا کہ ایسا کرنے سے وہ مر جائے گا اور خون میرے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ میں صرف اس کے ارد گرد خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت میرا پورا وجود ایک ہی سوچ میں تھا، کسی کی جان بچانی ہے بس۔ دھند گھنی ہو گئی تھی، ٹریفک رک چکی تھی، گاڑیوں کی بریکیں چرچرا رہی تھی اور لوگ دور سے جمع ہونے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی میرے پاس آتا، پولیس کی گاڑی اچانک چیختی ہوئی رک گئی۔ 2 اہلکار باہر نکلے، مجھے دیکھا، میرے ہاتھ میں چھرا تھا، کپڑوں پر خون، سامنے زخمی آدمی۔ وہ 1 سیکنڈ کے لیے رکے، پھر ہلکا سا ایک چلایا، یہی قاتل ہے، اس کو پکڑو فوراً۔ میں حیران رہ گیا اس اہلکار پر۔ نہیں، میں نے اس کی مدد کی ہے، لیکن بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے میری کلائی موڑ دی، چھرا ہاتھ سے چھین لیا اور مجھے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ دھند کی سردی سے زیادہ تکلیف ان کے رویے کی تھی۔ زخمی آدمی ہلکی سی آواز نکال رہا تھا، مگر پولیس کی نظر صرف اور صرف مجھ پر تھی۔ تم بھاگ رہے تھے، ہاتھ میں چھرا تھا، خون بھی لگا ہے۔ میں گوشت بیچ رہا تھا، میرا پھٹا ہے وہاں سامنے، چھرا میرے ہاتھ میں ہی تھا، اور میں چپ رہو، تم بکواس کرتے ہو، جھوٹے ہو۔ میرے منہ پر زوردار مکہ پڑا۔ میری سانس رک گئی تھی، مجھے ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ لوگوں نے اپنے موبائل نکال کر ویڈیو بنانا شروع کی۔ میں چیختا رہا، دہائیاں دیتا رہا، لیکن کوئی نہ رکا، نہ ہی کوئی میری بات سننے والا تھا۔ کیمرے نے سچ نہیں دیکھا تھا، بس میری شکل، خون کے دھبے اور چھرا، اور فیصلہ دے دیا۔ میری دنیا وہیں ختم ہو چکی تھی۔ پولیس گاڑی میں مجھے ٹھونس دیا گیا۔ اندر جاتے ہی ایک اہلکار نے دوسرے سے کہا، یہی ہوگا قاتل، شکل سے یہ قاتل لگتا ہے۔
اور اس کا چہرہ تو دیکھو۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند اور خون گھومنے لگا۔ میرا صرف ایک ہی خیال تھا، میری ماں وہ دروازے پر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں اسے کیا جواب دوں گا؟ کیا وہ میری بات پر یقین کرے گی؟ پولیس کے سائرن نے دھند کو چیر دیا۔ شہر کی روشنیاں گاڑی کے شیشے سے دھندلی ہو کر گزر رہی تھی۔ تھانے پہنچتے ہی میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا جیسے میں کوئی درندہ ہوں۔ مجھے ایک تاریک کمرے میں پھینک دیا گیا۔ ایک اہلکار نے تھپڑ مار کر مجھ سے پوچھا، کیوں مارا اسے؟ کیا دشمنی تھی تمہاری اس سے؟ میں نے انہیں نہیں مارا صاحب، میری بات اسی بات پر مجھے مکہ پڑا، پھر لات۔ میں چیخا نہیں، بس آنکھوں میں آنسو بہتے رہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن دنیا کو سچائی جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ گھنٹوں کی مار پیٹ کے بعد مجھے ایک گندی سی کوٹڑی میں ڈال دیا گیا۔ میری کلائیوں میں ہتھکڑیوں کے نشان جڑ گئے۔ اسی رات ایک کانسٹیبل آیا، ہاتھ میں اخبار تھا۔ اس نے اخبار میری طرف پھینکا۔ ہیڈ لائن تھی کہ قصاب نے سڑک پر شخص کو چاقو مار کر قتل کر دیا، ابھی تک وجہ معلوم نہیں، پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ میں پھٹ پڑا۔ میں دیوار میں ٹکریں مارنے لگا۔ میں نے زمین پر ہاتھ مارا مگر کوئی نہ آیا۔ پھر میں نے وہ سوال پوچھا جو مجھ سے خود نہ پوچھا جاتا، آخر میں نے اس کی مدد کیوں کی؟ چند لمحوں میں ایک چیخ نے میرے پوری زندگی بدل دی تھی۔ میری دنیا ایک دھندلی شام میں ختم ہو گئی تھی، اور پھر پگھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ لمحہ دیکھ رہا تھا جب عدالت نے کہا ثبوت موجود ہے، ملزم کو 10 سال کی قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ میری ماں عدالت میں چیختی رہی، میرا بیٹا بے گناہ ہے، مگر جج کی ہتھوڑی کی آواز نے سب ختم کر دیا۔ بے گناہ ہونے کی سزا، مجھے 10 سال کے لیے قید کیا گیا۔ ہتھکڑیاں پھر سے میری کلائیوں میں سخت کر دی گئیں۔ میری ماں زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس کی چیخیں میرے دل میں گڑتی جا رہی تھی۔ میں نے بس ایک ہی بات کہی تھی، ماں بس میں بے گناہ ہوں، یہ قسمت کی بات ہے، شاید مجھے اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے وین میں ڈالا گیا جیل کی طرف، جہاں میری ملاقات اس شخص سے ہوئی، نورا۔ جیل کا پھاٹک یوں کھلتا تھا جیسے صدیوں سے سوئی ہوئی ڈائن نے منہ کھولا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے سیاہ زنگ آلود لوہے کے 2 بڑے بڑے دروازے ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ اندر کی سرد بے رحم دنیا میرے سامنے کھڑی تھی۔ ہوا میں نمی، پسینے اور زخموں کے گند ایک عجیب مرکب تھا۔ جیل کے اندر قدم رکھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ جیسے انسان نہیں بلکہ کوئی جانور ہوں جسے قید کرنے کے لیے یہاں لا کر پھینک دیا گیا۔ اہلکاروں نے مجھے دھکے دیتے ہوئے اندر داخل کیا تھا۔ چلو ادھر آ، ایک ٹاٹ جیسی سخت آواز نے مجھے پچھلی طرف موڑنے پر مجبور کیا تھا۔ جیل کا بڑا ہال، جسے وہ استقبالیہ کہتے تھے، مجرموں اور مظلوموں دونوں کا پہلا زخم تھا۔ کونے میں ایک قیدی اپنے ہاتھوں کی زنجیریں کھٹکھٹا رہا تھا۔ کہیں سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی، ایسی ہنسی جس میں درد، پاگل پن دونوں ملے ہوں۔ ایک کمرے میں چند قیدی زمین پر سوئے ہوئے تھے۔ ایک کھوٹے پر کپڑے لٹکے ہوئے تھے جس سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ میں کچھ بھی سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اپنا کمبل پکڑے بس میں چل رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں، ایک ایسی دنیا جہاں انصاف نہیں، قانون نہیں، صرف طاقت ہے۔ ایک بھاری بھرکم شخص آگے بڑھا، سیاہ رنگت، موٹی مونچھیں، چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں درندگی۔ یہ نیا آیا ہے؟ ایک اہلکار نے کہا۔ جی سر، یہ نیا ہے، اس پر قتل کا کیس ہے۔ جیلر نے مجھے اوپر سے نیچے دیکھا۔ قاتل لگتا تو نہیں، لیکن قاتل بن سکتا ہے۔ پھر وہ ہنسا، ایسا کہ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ بلاک نمبر 12 میں مجھے بھیج دیا گیا، وہاں ٹھکانہ مل جائے گا۔ ٹھکانہ؟ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ یہاں ٹھکانے کا مطلب گھر نہیں، دشمنی، اذیت، درد اور جنگ ہے۔ بلاک نمبر 12 یہ جیل کا بدنام ترین حصہ تھا۔ ایسے قیدی جن کا سایہ بھی عام لوگوں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ دروازہ کھلا، اندر اندھیرا تھا۔ ایک بلب چھت سے لٹک رہا تھا۔
مگر وہ بھی کمزور سانسوں پر چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر گیا، چمکتی آنکھوں کی ایک قطار نے مجھے گھیر لیا۔ سب کے چہرے پر سختی، کچھ کے چہروں پر زخم، کچھ کی آنکھیں سرخ جیسے کئی راتیں نیند نہ آئی ہو۔ ایک قیدی نے کہا، اوئے یہ کون سا بکرا آیا ہے نئے سال کا؟ دوسرے نے کہا لگایا، لگتا نہیں قاتل ٹائپ جلد ہی ٹوٹ جائے گا۔ میں خاموش کھڑا رہا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میری روح نڈھال تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی۔ یہاں قاتلوں کے بیچ میں کھڑا تھا، ان سب کے درمیان ایک شخص خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی، بھویں چڑھی ہوئی تھیں، جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، مگر چہرے پر ایسا سکون جیسے پہاڑوں میں بیٹھا کوئی صوفی بزرگ۔ وہ میری طرف دیکھ بھی بالکل نہیں رہا تھا۔ سب اسے نورا کہتے تھے، مگر نام کے ساتھ وہ ایک لہجہ رکھتا تھا، اس میں خوف بھی تھا، اس کے علاوہ احترام بھی۔ وہ اس پوری بیرک کا غیر اعلانیہ بادشاہ تھا۔ میں اپنے بستر پر ہی بیٹھا تھا کہ اچانک کسی نے میرا کمبل مجھ سے چھین لیا، حالانکہ سردی تھی۔ یہ میرا ہے، سمجھا؟ ایک قیدی غڑایا۔ میں نے جھک کر کہا، بھائی سردی ہے، خدا کا خوف کرو، یہ مجھے واپس دے دو۔ وہ آگے بڑھا، مجھے گریباں سے پکڑ کر مجھے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ یہاں بھائی وہی نہیں چلتا، یہاں صرف طاقت چلتی ہے۔ اگر مجھ سے طاقت میں زیادہ ہو تو آؤ مجھ سے یہ کمبل چھین لو۔ میں نے اپنی سانس روک لی، چہرے سے خون بہنے لگا۔ اسی وقت ایک بھاری مگر پرسکون آواز گونجی، چھوڑو اسے۔ سب خاموش ہو گئے، جسے پتھروں کی وادی میں ہوا بھی رک گئی ہو۔ ساری بیرک ایک دم نورے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، اتنا لمبا تھا کہ دیوار پر بنی چھاؤں اس سے بڑی نہیں تھی۔ ہاتھ اٹھایا، بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ گنڈا پیچھے ہٹ گیا۔ یہ بچہ لگ رہا ہے، اسے رہنے دو، اس کو اپنا کمبل واپس کرو۔ اس ایک جملے نے بیرک کی فضا بدل دی۔ میں نے نورے کی طرف دیکھا، وہ واپس بیٹھ گیا، جیسے یہ سب اس کے لیے ایک معمول تھا۔ رات ہوئی تو بیرک میں ٹھنڈ بڑھ گئی، فرش پر لیٹے ہی جسم سوکھے پتھر کی طرح ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں کمبل اپنے ارد گرد لپیٹ کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر قیدیوں کی چیخیں، کسی کا رونا، کسی کی کراہ، کسی کی ہنسی، سب میرے دل میں کیلوں کی طرح ٹھک رہے تھے۔ نیند آنا ممکن نہ تھا۔ میری سوچیں بہت وسیع تھی، میری سوچیں بس ایک ہی جگہ تھی کہ میں تو بے گناہ ہوں، مجھے کیوں یہاں لایا گیا، کس جرم کی سزا دی گئی؟ کیا ایک انسان کی مدد کرنا یہ جرم تھا؟ ایسے ہی ایک سایہ میرے سامنے کھڑا ہوا۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں، وہ نورا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا گلاس تھا۔ پانی پی لو۔ میں نے گلاس پکڑا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نورا بیٹھ گیا میرے سامنے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہاں دو طرح کے لوگ آتے ہیں، یا تو سزا بھگتنے یا پھر ٹوٹنے۔ تو کون سا ہے بھائی؟ میں نے تھوڑی دیر بعد جواب دیا، میں بے گناہ ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ نورا ہنسا، ایسی ہنسی جس میں ماضی کی آگ تھی۔ یہاں سب یہی کہتے ہیں بھائی، لیکن کچھ ہی ایسے ہوتے ہیں جو واقعی بے گناہ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، وہ شخص مرا نہیں تھا۔ میں تو نورے نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ پتہ ہے مجھے، تو قاتل نہیں۔ قاتل کی آنکھیں ایسی نہیں ہوتی، میں نے بہت دیکھے ہیں قاتل۔ قاتل کی آنکھوں میں خوف نہیں، وہ تو فخر ہوتا ہے یا بدلے کی آگ۔ تیری آنکھ میں بے بسی ہے، سچائی اور درد جو میں نے محسوس کیا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ نورے نے پہلی بار اپنا چہرہ مکمل میری طرف پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں پورے جہاں کا غصہ، درد، تنہائی تھی۔ یہاں رہنے کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھ، اگر بکھر گیا تو لوگ تجھے روند ڈالیں گے، اگر جٹا رہا تو لوگ تجھے عزت دیں گے ایک نہ ایک دن۔ دنیا صرف مضبوط کو مانتی ہے، چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میں اکیلا نہیں۔ نورے کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں میری اور نورے کی دوستی ہو گئی۔ میں اسے بھائی کہہ کر پکارنے لگا، مگر سچ یہ ہے کہ وہ میرا بڑا بھائی بن چکا تھا۔ ایک رات جب بیرک میں سب سو رہے تھے، نورے نے آہستہ سے کہا، جانتا ہے میں یہاں کیوں ہوں؟ میں نے گردن اٹھائی۔ میں ابھی بھی اسے مجرم سمجھتا تھا۔
وہ کہتا تھا کہ میں ڈاکو نہیں، نہ ہی میں چور ہوں، میں قاتل بھی نہیں تھا، لیکن پھر مجھے قاتل بننا پڑا، یہ میری مجبوری تھی۔ میری سانس تھم گئی۔ نورا پہلی بار دل کھول رہا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک وڈیرا تھا، چاہے تو وہ آسمان بھی خرید لے۔ میرے باپ کی زمین پر اس نے قبضہ کر لیا۔ باپ نے انکار کیا تو اس نے ابا کو قتل کروا دیا۔ میں ساکت ہو گیا۔ میرے بڑے بھائی جس نے تھوڑی مزاحمت کی، اسے بھی اس ظالم نے مروا دیا، صرف اور صرف اس زمین کے لیے جو کہ سڑک کے کنارے تھی اور وہاں پر وہ اپنی مارکیٹیں بنانا چاہتا تھا۔ میرے گھر کو آگ لگا دی گئی، میری ماں رو کر مر گئی اور میں غائب ہو گیا۔ میں چھپ گیا، ایک دن واپس آیا اور اس وڈیرے سے سب چھین لیا جو اس نے مجھ سے چھینا تھا، گھر، بیٹا، عزت۔ نورا خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں لال تھیں۔ اور اس لیے میں اب یہاں آیا ہوں، سزا کاٹ رہا ہوں، مگر ضمیر مطمئن ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ نورا بھائی، اگر مجھے ضرورت پڑی تو… وہ مسکرایا۔ ہاں ہاں، اگر ضرورت پڑی تو مجھے بتانا، میں ہمیشہ کام آنے والا دوست۔ یہ جملہ میرے دل میں نقش ہو گیا۔ پہلے چند ماہ اماں میرے پاس جیل میں آتی تھی، شیشے کے پار بیٹھ کر میری طرف دیکھتی، اس کے ہونٹ کپ کپاتے، ہاتھ کانپتے۔ بیٹا، میں سب بتا رہی ہوں کہ تو بے گناہ ہے۔ مگر یہاں کوئی نہیں سنتا۔ میں نے ماں کو تسلی دی۔ امی، میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہوں، لیکن اندر سے تو میں ٹوٹا ہوا تھا۔ پھر چند ہفتے بعد ماں نے آ کر کہا، امانت نہیں آیا؟ بس کہتا ہے، دل نہیں مانتا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، کوئی بات نہیں امی، اس کا دل دکھا ہوگا۔ مگر مجھے پتا تھا کہ یہ صرف آغاز ہے۔ وقت گزرتا گیا، پوری بیرک مجھے جاننے لگی۔ وہ میرا بھائی جس پر میں بھروسہ کرتا تھا، وہ مجھ سے ملنے یہاں نہیں آتا تھا۔ بس کچھ دن پہلے آیا تھا، پھر آنا چھوڑ دیا۔ میں نورے کے ساتھ رہتا، اس کے پاس بیٹھتا، اس کی باتیں سنتا۔ وہ کبھی مجھ سے کہتا کہ تو باہر آئے گا، زندگی جیے گا، اس لیے مضبوط ہو جا اور کمزور نہ پڑ۔ دن، مہینے، سال کسی قیدی کی طرح میرے سامنے سے گزرنے لگے اور پھر 10 سال پورے ہو گئے۔ میرے ہاتھوں سے ہتھ کڑیاں آخر کار اتر گئیں۔ میں نے جیل کی طرف دیکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جس نے میری جوانی، میرا وقت، میرا خواب، سب کچھ چھین لیا۔ باہر نکلتے وقت نورا میرے پاس آیا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو اس بھائی کو بھولنا مت۔ یہ نورا کبھی کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ میں نے نورے کو گلے سے لگایا اور پھر میں باہر آ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اب جو زندگی میرا انتظار کر رہی ہے وہ جیل سے کہیں زیادہ ظالم تھی۔ 10 سال ایک طویل سال تھے، اذیت بھرے سال۔ اتنے سال قید کاٹنے کے بعد جیل کا صدر دروازہ کھولا گیا۔ باہر سے آنے والی ہوا نے میرے چہرے کو چھوا، لیکن اس ہوا میں آزادی کی خوشبو نہیں، اس میں خوف، اجنبیت اور کڑواہٹ تھی۔ رہائی کی یہ ہوا میٹھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جس میں ایک دن چھرا تھا، جس کی وجہ سے مجھے قاتل سمجھا گیا، لیکن اب میری بے گناہی ثابت ہوئی۔ کاش یہ پہلے ثابت ہو جاتا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوم گیا جب میں زخمی آدمی کو اٹھانے کے لیے بھاگا تھا اور پولیس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ وقت کتنا بدل گیا، مگر کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے۔ جیل کے باہر کوئی میرا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب ماں ملاقات کے لیے آتی تھی، لیکن وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی اور آنے جانے کے لیے مسئلہ ہوتا تھا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ وہ اکیلی آنے لگی اور آخری 3 سال میں وہ آ ہی نہ سکی۔ میں نے قدم بڑھایا، میرے ہر قدم کے ساتھ دھول اڑ رہی تھی، دل میں عجیب سی کھسک پیدا ہو رہی تھی۔ میں اپنے محلے کے قریب پہنچا تو ہر چیز بدلی ہوئی سی دکھائی دی۔ کچھ نئے گھر، کچھ پرانی دیواریں گرے ہوئے ملبے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے 10 سال میں یہ محلہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور 2-4 لوگوں نے مجھے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کی، پھر نظریں چرا لیں۔ وہ سب مجھے قاتل سمجھتے تھے۔ ان کے چہروں پر لکھا نہیں تھا، لیکن ان کی باتیں بتاتی تھیں، ارادے بتاتے تھے۔ وہ دیکھو قاتل آ رہا ہے۔ حالانکہ میں بے گناہ، میرا اللہ جانتا ہے، مگر لوگوں نے کبھی حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ میں نے کسی کی طرف نہ دیکھا، صرف اپنے گھر کی طرف چلتا گیا، مگر گھر جیسا نہ رہا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا، میرا دل ایک دم ڈوب گیا۔
دروازہ پرانے زمانے جیسا مضبوط نہ تھا، یہ بدحال ٹوٹا ہوا بے رونق لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا۔ یہ منظر، کاش یہ منظر میں نہ دیکھ پاتا۔ یہ منظر میرے دل کو چیر دینے کے لیے کافی تھا۔ میری ماں، میری سب سے پیاری ماں، باڑے میں بیٹھی گندگی بوری کے اوپر بیٹھی تھی۔ اس کے کاندھوں پر پھٹا ہوا کمبل تھا، اس کے ہاتھ سردی سے نیلے پڑ چکے تھے اور وہ لرز رہی تھی۔ میری ماں، وہ عورت جو ہر ملاقات پر میرا سر چوم کر کہتی تھی کہ بیٹا، اللہ بڑا ہے، وہ تیرے ساتھ انصاف کرے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، آج وہ اس حال میں تھی۔ میں تڑپ کر آگے بڑھا۔ ماں، وہ چونک گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے خوف آیا، پھر پہچان کی روشنی، پھر آنسو۔ وہ میرے سینے سے لگی۔ میرا بیٹا آ گیا، 10 سال بعد میرا لال واپس آ گیا۔ میں ماں کو سینے سے لگا کر رو پڑا جیسے ایک بچہ روتا ہے۔ میں ماں کو اندر لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، اماں، اتنی سردی اور جانوروں کے باڑے میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ اندر کمرے میں چلیں۔ ماں نے اپنا سر جھکا لیا۔ بیٹا، میں اندر نہیں جا سکتی۔ کیوں امی، کیوں نہیں؟ یہ گھر میرا ہے، آپ کا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس نظریں جھکا لیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی گہری کہانی ہے۔ میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا۔ امانت بھائی، وہی بھائی جو بچپن میں میرے کاندھوں پر بیٹھتا تھا، جو میرے ساتھ گلی میں کھیلتا تھا، آج وہ ہیٹر والے کمرے میں بیٹھا تھا اور اس کا کمرہ گرم تھا۔ اس کے پاس آرام بھی تھا، اس کے چہرے پر اطمینان بھی تھا۔ حالانکہ ماں کو اس حال میں رکھ کر اس کے چہرے پر کیسے اطمینان ہو سکتا تھا؟ اور میری ماں سردی میں باڑے میں اکیلی؟ میں نے غصے سے کہا، امانت، یہ سب کیا ہے؟ ماں باہر کیوں ہے؟ سردی میں کیوں بیٹھتی ہے؟ وہ ہنسنے لگا، ایک عجیب سا زہر بھرا کہا، وہ تو اچھا تو آ گیا جیل سے؟ اچھا، چلو ٹھیک ہے، اب میری بات سن، یہاں سب میرے حساب سے چلتا ہے، یہ گھر اب میرے نام پر ہے، اور ماں اپنی مرضی سے باہر بیٹھتی ہے، مجھے کیا؟ ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹا چھوڑو، اسے کچھ نہ کہو۔ میں نے کہا، کیا مطلب چھوڑ دوں؟ ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ تمہاری ماں ہے امانت، تم نے اسے باڑے میں کیوں ڈالا؟ یہ تو جانوروں کے لیے ہوتا ہے۔ امانت نے غصے سے ہنکارا، میری ماں؟ کس نے کہا یہ میری ماں ہے؟ میں نے کیوں اسے اپنی ماں سمجھوں اور اپنے کمرے میں رکھوں؟ گھر میرا ہے، مرضی میری ہے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے جیسے ہی آگے بڑھ کر امانت کو کالر سے پکڑا، اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں زمین پر گر پڑا۔ میں نے اٹھ کر کہا، امانت، تم انسان ہو یا جانور؟ اسی وقت اس نے آگے بڑھ کر میری گردن پکڑ لی اور مجھے دیوار کے ساتھ ٹکرایا۔ گھر کی دیواریں میرے جسم کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں، آواز دینے لگی تھیں، نکل! وہ چیخا، نکل جا میرے گھر سے، یہ میرا گھر ہے، تو بھی نکل، اور اس بڑھیا کو بھی ساتھ لے جا۔ وہ ماں کی طرف اشارہ کر کہہ رہا تھا۔ میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ میری ماں کانپ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ ماں نے مجھے مجبور نہ کیا کہ اس گھر میں رہے۔ امانت نے دروازہ کھولا اور دھکے دے کر ہمیں نکالا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ بھی کہا، جاؤ دونوں، یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے نہ تمہارا تعلق چاہیے، نہ تمہاری شکل مجھے دیکھنی ہے۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور ہم ماں بیٹا 10 سال بعد بھی آزاد تو تھے، مگر اب بے گھر۔ اس رات آسمان پر بادل تھے، ہوا تیز تھی، ماں کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی شال دے دی، لیکن سردی بے رحمی سے کاٹ رہی تھی۔ ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹا، میں نے ہمت رکھی تھی کہ تو آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ ہماری قسمت ہے، دیکھ لے۔ میں نے ماں کو اپنے کاندھے سے لگایا۔ اماں، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ مگر دل کے اندر ایک گہرا اندھیرا تھا، گہرائی میں چھپا ہوا ایک غصہ بھی تھا۔ ظالم وہ جو بن گیا، ناانصافی، اور اسی اندھیری رات میں مجھے وہ نورا یاد آیا، وہی جیل میں ملنے والا دوست جس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، کبھی ضرورت پڑے تو مجھے بتانا، ہر جگہ خدا اور پھر نورا ساتھ ہوگا۔ میں نے ماں کو تسلی دی، مگر اندر فیصلہ کر چکا تھا، میں اپنے ماں کا حق ضرور لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے دنیا سے ٹکرانا پڑے۔ نورا ابھی جیل میں وہی شخص نہ تھا جو پہلے تھا۔ اس کی رہائی کی خبریں میں نے پہلے سن رکھی تھی، میں نے اخبار میں بھی دیکھا تھا، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ خطرے سے خالی نہیں تھا۔
پھر بھی میں اس سے ملنے کے لیے نکل پڑا۔ جیل کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے کافی دیر سوچا۔ پھر ایک سپاہی نے مجھے بتایا کہ نورا اب اپنے پرانے علاقے میں نہیں رہتا، وہ چھپ کر رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل گیا ہے، مگر دشمن ابھی بھی اس کے پیچھے ہے۔ میں کئی گلیوں، چوراہوں، چھوٹے قصبوں اور پرانی حویلیوں تک پہنچتا رہا، پھرتا رہا۔ نورے کا نام سنتے ہی لوگ یا تو ڈر جاتے تھے یا فوراً نظریں چرا لیتے تھے۔ آخرکار ایک دکاندار نے مجھے خاموشی سے اشارہ کیا، اوئے، اگر نورے کو ملنا چاہتا ہے تو پرانے قبرستان کے پیچھے جو کچا راستہ ہے نا، وہاں چلا جا شام کے بعد، لیکن دھیان سے، وہاں ہر بندہ واپس نہیں آتا۔ رات کے اندھیرے میں جب میں قبرستان کے پیچھے پہنچا تو ٹھنڈی ہوا، کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں پلٹا، سامنے نورا کھڑا تھا، لیکن وہ نورا نہیں جو میں نے جیل میں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی بڑی ہوئی تھی، اب سفید بھی ہو چکی تھی، آنکھوں میں عجیب چمک اور ہاتھ میں لمبی چھڑی تھی۔ تو آ گیا؟ میں جانتا تھا ایک دن ضرور آئے گا، نورے نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے اپنا دکھ، اپنی ماں کی حالت اور امانت کی ساری حقیقت بتائی۔ نورا خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس نے لمبی سانس لی۔ دیکھ میرے بھائی، ہر ظلم کا جواب چھرا نہیں ہوتا، لیکن کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں جن کا قانون سے جواب نہیں ملتا۔ تیرے ساتھ جو بھی ہوا وہ ظلم ہے اور دھوکہ بھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نورا، مجھے انتقام نہیں چاہیے، بس مجھے تو انصاف چاہیے۔ میری ماں کا حق، میرا بھائی ظالم بن چکا ہے، جسمانی لحاظ سے میں اس سے کم تر ہوں، وہ مجھے مارتا ہے۔ اس کے آنسو۔ نورے نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ انصاف وہ چیز ہے جس کا نام لے کر طاقتور لوگ کمزور کا گلا دباتے ہیں، مگر تو فکر نہ کر نورا، ابھی مرا نہیں۔ نورے نے مجھے ایک پرچی دی، اس پر ایک آدمی کا نام تھا، رفاقت۔ اگر میں تیرا وار ہوں تو وہ میری ڈھال، جا اس سے مل لے۔ میں فی الحال چھپا ہوا ہوں، کسی کے سامنے نہیں آ سکتا۔ رفاقت سے ملنے کے لیے جنگل کے کنارے جانا پڑا۔ شام کا وقت تھا، سورج درختوں کے پیچھے چھپ کر آخری روشنی زمین پر گرا رہا تھا۔ جنگل میں سناٹا تھا، جیسے درخت بھی سوچ رہے ہوں۔ میں آگے بڑھ کر ایک بھاری آواز گونجی، یہاں آنے کی ہمت ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ کون ہے تو؟ ایک لمبا چوڑا شخص سامنے آیا، موٹی لمبی مونچھیں، سرخ آنکھیں، ہاتھ میں کلہاڑی۔ یہی رفاقت تھا۔ میں نورے کا دوست ہوں، میں نے کہا۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ رفاقت نے کلہاڑی زمین پر ماری۔ نورے کا نام مت لو، وہ نام سن کر کچھ لوگ جاگ جاتے ہیں۔ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ماں کی کہانی بتائی، امانت کا ظلم بتایا، گھر پر اس کا قبضہ، سب کچھ بتایا۔ رفاقت چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں عجیب سی آگ بھڑکنے لگی۔ ماں کے ساتھ ظلم ہوا؟ اس نے اپنے دانت بھینجے۔ یہ بدترین جرم ہے۔ رفاقت اپنے جھونپڑے سے آیا۔ واپس آتے وقت اس کے ہاتھ میں ایک بند تھیلی تھی۔ یہ تھیلی نہیں، انصاف کا دروازہ ہے، اسے لے جا، لیکن استعمال سوچ کر ہی کرنا۔ میں یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا، اور میں نے رفاقت سے کہا کہ میں کسی کا قتل نہیں کرنا چاہتا۔ رفاقت زور سے ہنسا، ارے بھولے انسان، یہ قتل نہیں، میں فیصلہ کرنے والا آدمی ہوں۔ ہم کسی کو ماریں گے نہیں، بس امانت کو وہ دکھائیں گے جو اس نے تیری ماں کو دکھایا۔ اس رات رفاقت اور میں امانت کے گھر کے قریب پہنچے تھے۔ ہوا میں کافی سردی تھی، مگر میرے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ رفاقت نے مجھے روکا، دیکھ، آج ہم اسے مارنے نہیں آئے، بس اسے سمجھانے آئے ہیں، تھوڑا سبق سکھائیں گے کہ ظلم کبھی خالی نہیں جاتا، واپس لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ گھر کے پچھلے دروازے سے رفاقت اندر داخل ہوا، اتنی خاموشی سے جیسے ہوا بھی آواز نہ دے۔ پھر ایک چیخ، اور پھر ایک دبی ہوئی سسکی، اور کچھ گرنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں دروازے کے باہر کھڑا کانپتا رہا۔ پھر رفاقت نے امانت کو میرے سامنے لایا۔ وہ زخمی تھا، ڈرا ہوا اور پہچان سے باہر کمزور نظر آ رہا تھا۔ سارا کچھ لے لو، گھر، دکانیں، بس مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، امانت نے روتے ہوئے کہا۔ رفاقت نے میری طرف دیکھا اور کہا، فیصلہ تیرا ہے۔ میں نے امانت کو دیکھا، وہی شخص جس نے
میری ماں کو ٹھنڈی رات میں باہر پھینک دیا تھا، وہی جس نے جائیداد پر قبضہ کیا، ہماری دکانوں پر بھی اس نے قبضہ جمایا، وہی جو اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، جس نے ماں سے وہ جھوٹے انگوٹھے لگوائے زبردستی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہمیں ہمارا گھر واپس دے دو اور ماں سے معافی مانگو، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ امانت میرے قدموں میں گر گیا۔ ہاں، میں سب واپس کر دوں گا۔ جب ہم گھر پہنچے تو ماں خاموش کھڑی تھی۔ امانت ماں کے قدموں میں گر گیا، روتا رہا، کانپتا رہا۔ ماں مجھے معاف کر دو، میں اندھا تھا، میں گمراہ ہو گیا تھا۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے، بیٹا میری بات غور سے سنو، میں نے تمہیں ریلوے اسٹیشن سے اٹھایا تھا، لاوارث تھے تم، میں نے تمہیں پالا تھا، تم میرے بیٹے امجد کے سگے بھائی نہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا، اور آج میں تمہیں اپنا بیٹا کہہ رہی ہوں۔ ماں نے اسے معاف کر دیا۔ اسی لمحے دل کے اندر کہیں بہت گہرا سکون اترا۔ انتقام کی آگ پہلی بار ٹھنڈی ہوئی۔ امانت کے معافی مانگنے اور دکانیں واپس کرنے کے بعد گھر میں اب سکون آ گیا تھا۔ ماں پہلی مرتبہ برسوں بعد تھوڑی مضبوط نظر آئی، جیسے اس کے دل سے خوف، بوجھ، اذیت سب اتر گیا ہو۔ لیکن انسان کی زندگی کبھی اتنی سیدھی نہیں ہوتی، ایک زخم بھرتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ میرے حصے میں وہ زخم آنا باقی تھا۔ اگلے چند دنوں میں امانت کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ ماں سے نرمی سے بات کرتا تھا، گھر کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتا تھا، یہاں تک کہ خود مجھے دکانوں کا حساب دکھاتا۔ بھائی، میں نے واقعی غلط کیا، لیکن اب میں بدل گیا ہوں۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر اندر کہیں میرے دل میں شک کی کونپلیں وہ بھی تو اگ رہی تھیں۔ اتنی آسانی سے انسان کہاں بدلتا ہے، یہ میں نے دل میں سوچا، خاص طور پر جو ماں جیسی ہستی کو سردی میں باہر پھینک دے، اتنا پتھر دل ہو جائے۔ ایک رات میں صحن پر بیٹھا تھا جب میں نے دیکھا امانت کسی سے فون پر سرگوشی کر رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں واپس آ گیا ہوں، ہاں، سب کچھ لے لیا اس نے مجھ سے۔ نہیں، میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں، وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرا دل جیسے زور سے دھڑک دھڑک کرنے لگا۔ یہ کیا کھیل ہے؟ کون تھا دوسری طرف، اور یہ کس چیز کا انتظار کر رہا تھا؟ میں نے کچھ کہے بغیر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں کی آنکھیں پہلی بار خوشیوں کا عکس دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دوبارہ زخم میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوسری صبح دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں، صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا تھا اور آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اس پر 2 ہی لفظ لکھے تھے کہ ہوشیار رہنا۔ یہ نورے کا نشان تھا۔ دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ نورا کاغذ خالی نہیں چھوڑتا تھا، اس کی ہر بات ایک اشارہ ہوتی تھی۔ اگر اس نے خطرے کا ذکر کیا تھا تو یقیناً کوئی بڑی آندھی آنے والی تھی۔ اسی رات جنگل کے کنارے پر نورے سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ میں نے رفاقت سے سنا ہے، تم نے امانت کو معاف کر دیا؟ اس کی آواز میں طنز بھی تھا اور پریشانی بھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، ماں نے معاف کیا تو میں نے بھی کر دیا۔ اس کا دل بڑا ہے، میری ماں نے اسے معاف کیا، میں نے جواب دیا اسی بات کا۔ نورے نے گہری سانس لی۔ دل بڑے ہوتے ہیں مگر دنیا کو ان کی خبر نہیں۔ دیکھ لے، امانت کا معاملہ ختم سمجھو، لیکن اس کے پیچھے جو لوگ ہیں، کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوا۔ میں نے کہا، کون لوگ؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ نورا نے آنکھیں بند کیں۔ تمہاری بے گناہی والا کیس، جس میں تو 10 سال قید میں رہا، تو کیا سمجھتا ہے یہ حادثہ تھا؟ میں نے کہا، ہاں، حادثہ ہی تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، یہ حادثہ نہیں تھا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ نورے نے زور سے زمین پر لکڑی ماری۔ وہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا تھا اور تمہیں پھنسانا اس منصوبے کا حصہ تھا۔ نورا کی باتیں ابھی میرے ذہن میں گونج رہی تھی کہ اس نے ایک اور بم گرایا۔ وہ وڈیرا جس نے میری زمین لی تھی، میرے باپ اور میرے بڑے بھائی کو مارا تھا، اس کا ایک رشتہ دار تمہارے کیس کے پیچھے تھا۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا، لیکن اس سے میرا کیا لینا دینا؟ نورا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یار، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم نے 10 سال پہلے کسی ایسے آدمی کی مدد کرنا چاہی تھی جسے ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ وہی اسے مار کر گئے تھے۔ جو شخص خون میں لت پت سڑک پر پڑا تھا، وہ وڈیرے کے راستے میں رکاوٹ تھا، اور
تم غلط وقت پر صحیح جگہ موجود تھے۔ اب ہر چیز صاف ہو رہی تھی۔ میری مدد کس کے لیے خطرہ بن گئی تھی؟ کیوں پولیس نے بغیر تحقیق کے مجھے پکڑ لیا تھا؟ شاید وہ بھی وڈیرے کے ہاتھوں میں تھی۔ کیوں پورے کیس میں کوئی گواہ نہ آیا؟ کیوں پوری کہانی پردے کے پیچھے لکھی رہی؟ نورا نے مجھے تھامی ہوئی نظر سے دیکھا۔ اب وہ واپس آ رہا ہے اور چاہے گا کہ تم یا اس کے سامنے جھکو یا پھر دفن ہو جاؤ۔ رفاقت اس دن ہمارے گھر آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش، خطرناک نہیں تھا، بلکہ آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا اور یقین کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے وڈیرا واپس آ گیا۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے بھی یہی سنا ہے، اور وہی میرا دشمن ہے۔ رفاقت نے اپنی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ تو پھر سن لو، اب جو جنگ ہے یہ اکیلے نہیں ہوگی، میں بھی اور نورا بھی اور کچھ لوگ ہیں جنہیں تو ابھی جانتا نہیں۔ میں نے حیرت سے دیکھا۔ رفاقت، میں کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں کسی کی دشمنی مول لے سکتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ ہم نے کب کہا کہ کسی کا نقصان کرو؟ ہم صرف سچ کو سامنے لائیں گے اور ظالم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ یہی ایک ریت رہی ہے ہماری، بس اتنا بہت ہے۔ رفاقت نے پھر ایک بات کہی جو آج بھی میرے دل پر نقش ہے۔ ظالم کے گھر کی بنیادیں کبھی عدالت میں نہیں ہلتی، وہ تب ہلتی ہیں جب سچ کو آواز ملتی ہے، اور اب سچ کی آواز ہم ہی ہوں گے۔ اسی رات جب میں گھر پہنچا تو ماں دروازے کے پاس بیٹھی کانپ رہی تھی۔ بیٹا، ماں نے کانپتے ہوئے الفاظ میں کہا، کچھ لوگ آئے تھے یہاں، کہہ رہے تھے کہ پرانی باتیں کھودنا چھوڑ دو اور ان باتوں کو دفناؤ، نہیں تو ہم تم دونوں کو۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ ماں اور مجھے دھمکی دے کر گئے تھے۔ میں آگ بگولا ہو گیا۔ کس کی ہمت؟ ماں لرزتے ہوئے بولی، بیٹا، وہ کہتے تھے کہ تم دوبارہ جیل جاؤ گے یا پھر قبر میں۔ رفاقت کا بھی نام لیا تو انہوں نے کہا کہ جس کے ساتھ وہ ملا ہے وہ بھی نہیں بچے گا۔ میرے اندر ایسی آگ بھڑکی جیسے پورا جہان جل رہا ہو۔ میں نے ماں کو سینے سے لگایا۔ ماں، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اب سچ سامنے آ جائے گا، چاہے اس کے لیے مجھے آخری سانس تک دینی پڑے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے، مگر ان میں اب خوف بالکل نہیں تھا، ایک یقین تھا۔ ہم سب جانتے تھے کہ وڈیرا صرف ایک انسان نہیں، وہ ایک پورا سایہ تھا۔ کئی چہرے، کئی ہاتھ، کئی محافظ، کئی کمزور لوگ اس کے ظلم کا شکار ہو چکے تھے جو رفاقت نے ہمیں بتایا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس سائے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ ہم تیار تھے کہ پہلی ضرب وڈیرے نے ہی لگا لی۔ ایک صبح جب میں دکان پر تھا، ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا۔ بھائی، مسئلہ ہو گیا، رفاقت کا بھانجا حسین، اسے کوئی لے گیا، لوگ کہتے ہیں کالے شیشے والی گاڑی تھی۔ یہ سن کر جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی۔ رفاقت تو سخت انسان تھا، مگر حسین اس کا اکلوتا بھانجا جس کو اس نے بیٹوں کی طرح پالا تھا، اس کی پوری دنیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا رفاقت کے پاس پہنچا۔ وہ بیٹھا تھا، چہرہ پتھر کی طرح مگر آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ یہ جنگ اب ذاتی ہو گئی تھی۔ اس کی آواز میں زلزلے چھپے تھے۔ وہ مجھے وار نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہیں توڑنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا، تمہارے آس پاس کے لوگوں کو وہ نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ رفاقت نے میرا بازو پکڑا، اور جو ہونے والا ہے اس میں پیچھے نہیں ہٹنا، ورنہ ہم سب کو ایک ایک کر کے وہ مٹا دے گا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا کہ ہم حسین کو واپس لائیں گے اور اس کے ظلم کا تختہ بھی ہم ضرور گرا دیں گے۔ وہ رات فیصلہ کن رات تھی۔ نورا نے ہمیں جنگل کے بیچوں بیچ اپنے ٹھکانے پر بلایا تھا۔ رفاقت تھا، میں اور نورا تینوں ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ نورا نے نقشہ کھول کر مجھے دکھایا۔ وڈیرا اس وقت اپنے فارم ہاؤس پر ہی موجود تھا۔ وہاں اس کے آدمی پہرے پر تھے۔ حسین کو بھی انہوں نے وہیں پر رکھا تھا۔ میں حیران ہو کر پوچھا، تمہیں یہ کیسے پتا؟ نورا تھوڑا مسکرایا اور پھر کہا کہ ظلم جتنا بڑا ہو اتنی ہی بڑی غلطی اس میں چھپتی ہے۔ وڈیرے کا ایک آدمی میرا پرانا واقف ہے اور اندر سے ساری خبریں وہ مجھے دے رہا ہے۔ وہ کام کا آدمی ہے، وہی مجھے اس قابل بنائے گا کہ میں وڈیرے کو سبق سکھاؤں۔
رفاقت نے گھبراتے ہوئے اندازے میں نقشہ دیکھا۔ جگہ تو وہیں تھی، لاتعداد اسلحہ تھا، کتے، کیمرے۔ نورا نے اس کی بات کاٹ دی، اس لیے تو ہمیں عقل سے کام لینا ہے، طاقت سے نہیں۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا۔ کل رات بارش ہو گئی، بجلی بھی اکثر جاتی ہے، ہم وہی وقت چنیں گے۔ میں نے پوچھا، پھر؟ نورا بولا، پھر ہم وڈیرے کو نہیں، اس کے ضمیر کو قید کریں گے۔ اگلی رات بارش اپنی پوری شدت کے ساتھ برس رہی تھی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور اندھیرے میں سب کچھ خطرناک لگ رہا تھا۔ ہم تینوں خاموشی سے فارم ہاؤس کے پچھلے حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ بارش نے پورے علاقے میں اندھیرا پھیلا دیا تھا، کیمرے کام نہیں کر رہے تھے۔ نورا نے دروازے کے پاس بیٹھے نگہبان کو بجلی کی طرح پکڑا اور چند لمحوں میں اسے بے ہوش کر دیا۔ آگے ہم تینوں دبے قدموں چلتے رہے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن ہم مضبوط تھے۔ آخر وہ کمرہ آ گیا جہاں پر حسین کو رکھا گیا تھا۔ رفاقت آگے بڑھا، دروازہ توڑنے والا ہی تھا کہ نورا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ پاگل مت بنو، شور ہوگا تو وہ سب جمع ہو جائیں گے، ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس نے آہستہ سے تالے پر اوزار چوٹ کیا۔ صرف 10 سیکنڈ میں دروازہ کھل گیا۔ اندر حسین بندھا ہوا تھا، منہ پر کپڑا، آنکھوں میں خوف۔ میں نے فوراً اسے کھولا۔ میں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم آ گئے ہیں۔ حسین کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی آئی، لیکن پھر کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہیں رک جاؤ، کسی نے چیخ کر کہا۔ ہم تینوں تیزی سے پلٹے۔ سامنے وڈیرے کے 10-15 آدمی کھڑے تھے، بندوقیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ رفاقت کے چہرے پر خون اتر آیا تھا۔ نورا ایک قدم آگے بڑھا، میں حسین کو پکڑے کھڑا تھا۔ وہ لمحہ ہماری زندگی اور موت کے درمیان کھڑا تھا۔ پھر سب آدمیوں کے پیچھے سے وڈیرا باہر آیا، موٹے جسم والا، بڑی بڑی مونچھوں والا تھا، غرور سے بھرا ہوا انسان۔ وہ زور سے ہنسنے لگا، تو بالآخر میرے گھر کے اندر تو آ ہی گئے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تم سامنے آؤ، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تو نے 10 سال پہلے مجھے پھنسایا، مجھے قید کیا، آج حساب پورا کرنا ہے۔ وڈیرا اور زیادہ ہنسنے لگا۔ تو اور حساب کرے گا؟ ایک قصائی اب مجھ سے بدلہ لے گا؟ یہ بے وقوف انسان، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور آج بھی تو ایک کیڑا ہے، ایک گٹر کا کیڑا۔ نورا ایک دم آگے بڑھا، چپ کر، اب تیرے غرور کا وقت ختم۔ بہت ظلم کر لیا تم نے لوگوں پر، اب ہر ظلم کا حساب دے گا تو۔ وڈیرے نے ہاتھ اٹھایا، مارو اسے، لیکن جیسے ہی اس نے حکم دیا، اچانک آواز آئی کہ اپنی جگہ سے کوئی ہلے گا تو ہم گولی مار دیں گے۔ ہم سب چونک گئے۔ سامنے پولیس کی کئی جیپوں کی روشنی تھی، کمانڈوز، SHOs سب موجود تھے، سب کے ہاتھوں میں ہتھیار، اور وڈیرا حیران تھا، اسے اس بات کی امید نہیں تھی۔ یہ کیا ہے؟ نورا آگے بڑھا، جیب سے موبائل نکالا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، یہ وہ آوازیں ہیں، یہ گفتگو، یہ دھمکیاں جو اس نے دی، یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ میرے دوست نے پولیس کو ساری ریکارڈنگ بھیجی جس میں وڈیرا اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارے آدمی ہی اب تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ وڈیرے کے چہرے سے غرور غائب ہو چکا تھا۔ پولیس نے اس کے آدمیوں کو گھیر لیا، اسے ہتھ کڑی لگائی۔ وڈیرا چلایا کہ یہ دھوکہ ہے، سب غلط ہے، میں اس کا حساب لوں گا، تم مجھے نہیں مٹا سکتے۔ وہ ایسی ہی باتیں کرنے لگا، لیکن نورا نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر آخری بار کہا، زیادتی ہمیشہ تھوڑی دیر تک ہی جیتتی ہے، لیکن آخرکار ہمیشہ سچ کی ہی جیت ہوتی ہے۔ یہ صرف تیرا انجام نہیں، یہ تیری نسلوں کے غرور کا خاتمہ ہے۔ وڈیرے کو پکڑے جانے کے بعد پورے علاقے میں ایک عجیب سا ماحول تھا، جیسے سب لوگ جشن منا رہے ہوں۔ جن گھروں میں ظلم تھا وہاں پہلی بار اب سکون اتر آیا تھا۔ جن ماؤں کے بیٹے قتل ہوئے تھے انہیں پہلی بار انصاف ملا تھا، اور جو لوگ برسوں سے اس کے سائے سے ڈرے ہوئے تھے اس کی راتوں میں روشنی آئی۔ میرے کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوئی، پولیس کے افسر، گواہ سب سامنے آئے۔ عدالت نے مجھے مکمل بری کر دیا تھا اور لکھا تھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے، اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا۔
ماں نے یہ فیصلہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ رفاقت اپنے حسین کو گلے سے لگا کر رو پڑا۔ نورہ خاموشی سے درخت کے نیچے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر پہلی بار سکون تھا۔ باقی رہا امانت، تو امانت اب سچ میں بدل گیا تھا۔ ماں کی خدمت کرتا تھا، ہمارے ساتھ رہتا اور اپنی غلطیوں کا وہ کفارہ ادا کر رہا تھا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔